السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا کہ بینک سے قرض لے کر گھر بنانا کیسا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بینک میں سود بھی ملتا ہے، تو کیا ہم اپنا گھر بینک سے قرض لے کر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے میں آپ حضرات کو دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور دوسرا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سناتا ہوں۔ آپ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک سائل نے سوال کیا ہے، میں بینک سے قرض لے کر گھر بنانا چاہتا ہوں۔ بینک والوں نے ہر مہینے ایک رقم فکس کری ہے جس میں کچھ حصہ سود بھی شامل ہے۔ 10 لاکھ لون لینے پر تقریباً 12 لاکھ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں بینک لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب دیں۔ اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روح سے سودی معاملہ ملعون ہوتا ہے۔ بینک سے لون لینے میں سود کی ادائیگی جب لازم ہے تو بینک سے لون نہ لیں۔ گھر بنانے کے لیے قرض کی ضرورت ہے تو بلا سودی قرض کی کوشش کریں، اور اچھا یہ ہے کہ مقروض بننے کے بجائے اپنے پاس جب اتنے پیسے ہو جائیں تب گھر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا فرما دے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، اب آپ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ ذاتی گھر خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لینے کا حکم۔ ایک سائل سوال کر رہے ہیں، وہ سوال چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، میں کرائے کے فلیٹ میں 14,000 روپے ماہانہ پر رہتا ہوں۔ جو رقم جمع کی ہوئی ہے اس میں گھر خریدنا ممکن نہیں۔ ہر سال کا بڑھتا ہوا کرایہ اور کمیشن کا بوجھ الگ، آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ، بچت بالکل بھی نہیں۔ ان حالات میں نمبر 1، کیا میں بینک سے ادھار لے کر یہ کرایہ قسط کے طور پر ادا کر دوں اور اپنی چھت کا مالک بن جاؤں؟ نمبر 2، اگر ہاں تو پھر کون سا بینک یا مالیاتی ادارہ؟ نمبر 3، اور اس کی کون سی سروس کو حاصل کروں؟ ایک رفیق کار سے معلوم ہوا ہے یہ مشارکہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، بینک اسلامی کا ہوم فائنانس؟ نمبر 5، یا اس حوالے سے کوئی اور رائے برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ تھا سوال کرنے والے جنہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب آپ عنایت سماعت فرمائے۔ جواب، مروجہ سودی بینک جو مختلف کاموں کے لیے قرضہ دیتے ہیں وہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ جس طرح سودی قرضہ دینا حرام ہے، اسی طرح سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے، اور حدیث شریف میں سود لینے اور دینے والے پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ذاتی گھر خریدنے کے لیے سودی قرضہ لینے کے بجائے کوئی دوسرا جائز متبادل راستہ، مثلا غیر سودی قرضہ اختیار کریں، اور جب تک غیر سودی قرضہ نہ مل سکے اس وقت تک کرائے کے مکان میں ہی گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ سودی قرض لینے کی گنجائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب اضطراری حالات پیدا ہو جائیں کہ سودی قرض لیے بغیر زندگی گزارنا ہی مشکل ہو۔ آپ کی ضرورت کس حد تک ہے آپ خود سوچ لیں۔ اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو سود پر قرض لینے سے مستحق لعنت ہوں گے، لہٰذا آپ اپنی ضرورت کا اندازہ خود لگائیں کہ آپ سودی قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لینے سے اس لعنت سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بظاہر آپ کی حالت اضطراری نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے بینک سے سودی قرضہ لینا درست نہیں ہے۔ جہاں تک مروجہ اسلامی بینکوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں ملک کے جمہور علماء کرام اور مقتدر مفتیان عظام کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے معاملات مکمل طور پر شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی مروجہ اسلامی بینک سے ہوم فائنانس کی مد میں رقم لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس عقد میں بھی متعدد شرعی اعتبار سے خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ نیز ہمارے علم میں کوئی بھی ایسا مالیاتی ادارہ نہیں ہے
جو تمام شرعی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے غیر سودی قرضہ فراہم کرتا ہو۔ سامعین کرام، دونوں فتوے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنائے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک